داعی علیہ السلام یعنی مبلغ ہی کیا جو رات کو سویا کرے. لوگ جاتے ہیں کیونکہ حق بولنے والے تھے, لوگ جاتے ہیں اور تقریر کر کے ہوٹلوں میں سوتے ہیں. اس طریقے سے کیسے تبلیغ ہوتی؟ مجھ سے زیادہ آپ حضرات شاہد ہوں گے اور عینی شاہد ہوں گے کہ حضرت جب بھی تشریف لاتے تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی رات میں سوتا نہیں تھا, فجر پڑھ کے سوتا تھا. غور کریں عزیزان ملت اسلامیہ, یہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کینیا تشریف لے گئے اور وہاں جانے کے بعد جو ہے لوگ بہت کم تھے. آپ نے پوچھا کہ ایسا کیا معاملہ ہے, تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ 50 سال کے بعد حضرت علامہ عبدالعلیم صدیقی علیہ رحمۃ رضوان تشریف لائے تھے. ان کے آنے کے 50 سال کے بعد آپ پہلے عالم دین ہیں جو یہاں پہ تشریف لائے. وہاں آپ نے اپنے حکمت عملی سے مسجد بھی قائم کیا اور دوسری چیزیں بھی قائم کی. اس طریقے سے عزیزان ملت اسلامی ہم دیکھیں تو تاریخ شاہد ہے. اور پھر آئیے 1427 جب نشتر پارک میں جو صورتحال پیش آئی تھی آپ خوب جانتے ہیں. میں صرف یہ اتنا کہہ کر کے گزر جاؤں گا کہ پھر اس کے بعد جو ہے امیر اہل سنت قائد اہل سنت کا خطاب آپ کو دیا گیا اور اس کے بعد آپ نے اس تنظیم کو سنبھالا ہے. اور پھر دوسرے سال جو ہے انتہائی انتظام کے ساتھ منظم انداز میں, ہمارے ہم منظم انداز والے تشریف فرما ہیں, منظم انداز میں جب وہ جلوس نکالا گیا عید میلاد النبی کا, جس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی بے روی یا کوئی بھی کسی طریقے کی باتیں نہ ہونے پائیں, جس سے انتہائی پیس اور سکون تھا عزیزان ملت اسلامیہ. تو حضور سید شاہ تراب الحق صاحب علیہ رحمۃ رضوان ہمارے اور آپ کے لیے ہر طریقے سے عزیزان ملت اسلامیہ مشعل راہ ہیں. ان کے خطابات کو دیکھیں بتایا گیا تقریباً 1000 سے زیادہ عنوانات پر آپ کے خطاب ہیں. آپ کی کتابیں بھی کافی ہیں جس میں دعوت و تنظیم کے نام سے ہے, فضائل صحابہ اہل بیت ہے, رسول خدا کی نماز ہے اور حیات امام اعظم ہے, رسول خدا کی نماز اور فضائل صحابہ و اہل بیت. اس پر گفتگو ختم کر دوں گا 1 سے 2 منٹ میں کہ یہ اتنی اچھی کتاب ہے جس کے بارے میں حضرت علامہ عبدالمومن نعمانی صاحب بھی فرماتے ہیں اور ہم سب بھی اس بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ دونوں کتاب فضائل صحابہ اہل بیت اور رسول خدا کی نماز یہ دونوں اردو میں ہیں. انہیں جو ہے ہم اور آپ انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے اور اپنے گھروں میں رکھیں, لوگوں کو دیں تو یہ بہتر ثابت ہوگا ہمارے گھریلو لوگوں کی زندگی کے لیے, بھائی بہن کے لیے. بھر کے عزیزان ملت اسلامیہ اتنی سی گفتگو کے بعد میں اپنی طرف سے آپ تمام کی طرف سے حضور سیدی سندی شاہ صاحب علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ کرم میں یہ خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں. رب قدیر ہمیں اور آپ کو ان کے روحانی فیضان سے سرشار کرے اور ہم سب پر ان کا روحانی فیضان عام و تام کرے. سبحان اللہ. اب میں دعوت دوں گا حضرت علامہ مولانا حامد رضا صاحب قبلہ امجدی کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے الفاظ میں حضرت کی بارگاہ میں عقیدتوں کا خراج پیش کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر ہم محبت کے ساتھ درود پاک اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ذی قدر تراب الحق 2-3 اشعار جو ہے پیش کرتا ہوں سلمان فریدی صاحب کے. ذی قدر تراب الحق ذی جاہ تراب الحق, ذی قدر تراب الحق ذی جاہ تراب الحق, اسرار شریعت سے آگاہ تراب الحق, اسرار شریعت سے آگاہ تراب الحق. کیا سوز بلالی تھا کیا جذب اویسی تھا, کیا سوز بلالی تھا کیا جذب اویسی تھا, تو عاشق صادق تھا واللہ تراب الحق, تو عاشق صادق تھا واللہ تراب الحق. تو فکر رضا کا ایک مرد مجاہد تھا, تو فکر رضا کا ایک مرد مجاہد تھا. فرقت ہے تیری ہم کو جاگاہ تراب الحق, فرقت ہے تیری ہم کو جاگاہ تراب الحق. مسلک کی حفاظت سے پیچھے نہ ہٹے تعمر, مسلک کی حفاظت سے پیچھے نہ ہٹے تعمر. تجھ پر نہ چلا جبرو اکراہ تراب الحق, تجھ پر نہ چلا جبرو اکراہ تراب الحق. بڑھ چڑھ کے صدا تو نے ملت کی حمایت کی,
بڑھ چڑھ کے صدا تُو نے ملت کی حمایت کی، کس درجہ تھی ملت کی پرواہ تراب الحق، ذی قدر تراب الحق، ذی جاہ تراب الحق، اسرار سریت سے آگاہ تراب الحق۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے، کہتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرنے لگ جاؤ، اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ جبریل کو حکم دیتا ہے کہ جبریل دنیا میں لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، دنیا والوں تم بھی اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ تو یہ آج ہم اور آپ یہاں پر حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق قادری علیہ الرحمہ کے ذکر خیر کے لیے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کی ایک دلیل ہے کہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، ورنہ جانے والے دنیا میں سے روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں، لیکن ان کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم ان کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کے ذہن و دماغ میں ان کی کچھ یادیں ہیں، ہر ایک کی نگاہوں کے سامنے حضرت کا چہرہ مبارکہ ہے، ان کا انداز گفتگو ہے، ان کا مشفقانہ انداز ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ بڑی شفقت و مہربانی فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک چیز میں نے حضرت کے اندر جو دیکھی اور جو میں نے محسوس کی، یہ بڑے کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، کہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے سے بڑے کو عزت دینا بعض اوقات کسی کی مجبوری ہو جاتی ہے، کہ آدمی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، یا اپنے سے برابر کا ہو جب بھی بعض اوقات کوئی چوائس نہیں ہوتی ہے، آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر میں اس کی رسپیکٹ نہ کروں، اگر اس کو عزت نہ دوں تو سامنے والا پوچھے گا کہ تو اس سے بڑا تھا، یہ تو نے عزت کیوں نہیں دی۔ تو کمال اس میں نہیں ہے کہ اپنے بڑے کو عزت دی جائے، بلکہ کمال یہ ہے کہ اپنے چھوٹے سے کو عزت دی جائے۔ تو شاہ صاحب کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام، تو ظاہر سی بات ہے یہ بڑے بتائیں گے، میں نے دیکھا تو میرے لیے وہی سب سے بڑے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ میں نے جو دیکھا وہ کیا تھا کہ آپ نے اپنے سے بہت چھوٹے کو نہ صرف عزت دی بلکہ اپنے برابر میں بٹھایا۔ تو یہ ان کا بڑا مخصوص انداز تھا کہ اس وجہ یہی ہے کہ علماء بھی حضرت شاہ صاحب قبلہ ایسی شخصیت کہ علماء اور عوام کے درمیان یکتا مقبول ہے، کہ علماء بھی ویسے ہی ان کی قدر کرتے ہیں جیسی عوام قدر کرتے ہیں۔ یقیناً ان کا مقام تھا، انہوں نے علماء کو بھی بہت زیادہ عزتیں دی ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ علماء بھی آج ان کو ساری دنیا میں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد ساری دنیا یقیناً ایک غم کے اندر کھو گئی کہ عالم اسلام کا ایک عظیم مبلغ اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق علیہ رحمہ یہ بیسیکلی حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے 1946 کے اندر، اور 19 پر چلے میں نے کہیں 46 دیکھا تھا، ٹھیک ہے جہاں میں نے پڑھی تھی، تو 44 یا 46 پکڑ لیں، تو 44 تو 1944 کے اندر آپ پیدا ہوئے، اور پھر جو ہے وہ ڈیوائڈیشن کے بعد آپ 1951 میں آپ پاکستان تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پہ آپ نے کچھ ابتدائی تعلیم حیدرآباد دکن میں حاصل کی، کچھ کراچی میں، اس کے بعد آپ نے دارالعلوم امجدیہ میں داخلہ لیا، وہاں پر حضرت علامہ قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری علیہ الرحمہ جو کہ حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ کے دادا، اور حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مصنف بہار شریعت حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے آپ نے سند حاصل کی، اور اس کے بعد اعزازی سند آپ نے حضرت علامہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے آپ نے حاصل کی۔ بیعت آپ 1962 کے اندر آپ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے
1966 کے اندر آپ بریلی شریف انڈیا تشریف لے آئے اور پھر آپ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. تو حضرت شاہ تراب الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ہفتہ سے زیادہ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں رہے اور آپ کی موجودگی میں آپ نے کئی جلسوں میں تقریر کی اور آپ نے داد و تحسین حاصل کی. آپ نے تقریباً 1962 کے اندر ہی اپنے تقاریر کا سلسلہ شروع کیا جب آپ کے طالب علمی کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں بھی آپ تقریباً ایک دن میں 12 تقریریں کیا کرتے تھے. اپنی مصروفیات سے وقت نکالتے اور 12 تقریریں کیا کرتے تھے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ نے ساری دنیا کے دورے کیے. 1977 کے اندر آپ نے بیرون ممالک کا یہ دورہ شروع کیا اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ابھی کچھ سالوں پہلے آپ نے یہ اپنی طبیعت کی علالت کی وجہ سے یہ دورے موقوف کیے. تو آپ نے کینیا سے اپنے بیرون ممالک جو دورہ تھا تقاریر کا تبلیغی سلسلہ تھا اس کو شروع کیا تھا. آپ فرماتے ہیں کینیا کے اندر وہ جزیرہ تھا جس کو حضرت مولانا عبدالرب نے بھی بیان کیا کہ اس جزیرے کے اندر میں اسے دوسری طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جزیرے کے اندر آپ تشریف لے گئے تو کہتے ہیں کہ پروگرام کے اندر مشکل سے 2-4 لوگ تشریف لے آئے. تو میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا لوگ یہ ذہن بنا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی جو ہے وہ تبلیغی آیا ہوا ہوگا اور وہ الگ مذہب کی باتیں بیان کرے گا تو لوگ جو ہے وہ اس مسجد میں نہیں آئے. تو کہتے ہیں میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی علیہ رحمہ 50 سال پہلے تشریف لے آئے تھے اور اب آپ دوسرے آدمی ہیں کہ جو آپ 50 سال کے بعد یہاں پر تشریف لے آئے ہیں. تو آپ کہتے ہیں پھر ہم نے دوسرے دن واپس ترکیب کی اور ہم نے دوبارہ پروگرام دن کے اندر رکھا تو ایک جنگ غفیر جمع ہوا اور پھر آپ کی کاوشوں سے انڈیا سے ایک عالم دین کو آپ نے وہاں بھیجا اور مدرسہ بھی قائم فرمایا. تو ایک میں پیغام یہ دینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اور آپ کو علماء کو بھی اور جو اہل خیر حضرات اہل ثروت حضرات ہیں ان کو آج بھی یہ دیکھنا چاہیے اس ملک میں بھی رہتے ہوئے اور ساری دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ کہاں جو ہے ہمیں تبلیغ اسلام کی ضرورت ہے, کہاں مساجد کی ضرورت ہے. ہمیں اس کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. ہمیں بند کمروں سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کی ضروریات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور جو مقتدر علماء ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے اور ہمیں ان کو ایسے ماحول اور ایسا ذریعہ پرووائڈ کرنا چاہیے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ہمارے لیے ایسا شجر لگا جائے کہ جو آنے والی نسلوں کو قیامت تک معطر کرتا رہے. ہم اور آپ جانتے ہیں حضرت علامہ فیضان المصطفیٰ صاحب, آپ ان کا انداز دیکھیں, ان کے رہنے کا انداز دیکھیں تو یہ کوئی عام جو ہے ایک عام سے چلتے ہوئے آدمی لگتے ہیں, لیکن آپ یقین مانیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے یہ ہمارے لیے اس سرزمین پر. جبہ قبہ اگرچہ نہیں ہو لیکن اگر ہم ان کو جو یہ کام کر رہے ہیں اس کام کے لیے اگر ہم ان کو ایک بہترین سا ماحول اور ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں تو یقیناً ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یہ وہ جذبہ اور عشق رسول کا وہ درخت لگائیں گے کہ انشاءاللہ قیامت تک آنے والی نسلیں اس سے معطر رہیں گی. بس ہمیں جو علماء ہیں ان کی قدر کرنے کی اور ان کے لیے ایک ماحول پرووائڈ کرنے کی اور ایک ذریعہ پرووائڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حضرت سیدی شاہ تراب الحق صاحب اللہ کی قبر پر رحمت و انوار کی بارش فرمائے. آمین. استغفر اللہ ربی. اب حضرت علامہ حافظ و قاری مسعود رضا صاحب قبلہ مدہ ذیل العالی بہت دنوں کے بعد ہم روز تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضرت کی بارگاہ میں اپنے انداز و الفاظ میں خراج عقیدت پیش کریں. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم. حضرت محب گرامی وقار حضرت علامہ مفتی حافظ و قاری، اور ایک بات، ایک لفظ اور بھی میں ان کو آج دے رہا ہوں، جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے بزم حسان کے حوالے سے، استاد الشعراء ماشاءاللہ کہ حکم خاص پر میں یہاں آیا ہوں. ان کو شکایت بھی ہے کہ بہت دنوں سے میں نہیں آیا. حقیقت یہی ہے کہ بہت دنوں سے میں نہیں آ پایا اور اپنی مصروفیات ہیں، بس کیا بتاؤں. آج حضرت علامہ سید شاہ تراب الحق صاحب قبلہ علیہ الرحمت والرضوان کے سلسلے میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور انہیں یاد کر رہے ہیں. حقیقت ان کی شخصیت قابل یادگار ہے. ان کا طریقہ، انداز بیان، اور سب سے بڑی بات جو حضرت علامہ نے کہی کہ اخلاق کہ وہ پے کرتے ہیں. چھوٹوں سے کس طریقے سے بات کرتے تھے، چھوٹے اپنے آپ کو ان کے سامنے چھوٹا محسوس نہیں کرتے تھے. دیکھیے، کمال زندگی کا وہ ہے کہ جب آپ جائیں تو دنیا روئے. یہ کمال ہے. ہم سارے علماء گھر سے نکلے ہوئے ہیں، صرف